پاکستان کی پالیٹکس ایک بند گلی میں چلی گئی ہے، اور میں سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کیا پاور پالیٹکس۔ میں نے یہ نہیں کہا نیشنل پالیٹکس، میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈیموکریٹک پالیٹکس یا پالیٹکس آف پیپل۔ بات یہ ہے کہ اب صرف طاقت کے کوریڈورز کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ ہر کوئی بالکل آؤٹ آف آپشنز ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا یہ دھرنا ہوا، دھرنے کے بعد گورنمنٹ فتح کے نشے میں ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم نے پی ٹی آئی فتح کر لی، ان کو ہم نے اسلام آباد میں نہیں آنے دیا، آئے تو ہم نے مار مار کے بھگا دیا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب پہ سختیاں نئی شروع ہو گئی ہیں، 7 مقدمات قائم کر دیے گئے۔ آج ان کی ہمشیرہ آئیں جیل کے بعد، انہوں نے بتایا کہ جی ان کو 50 گھنٹے ان کو سیل میں بند رکھا گیا، اور اخبارات بھی بند کر دیے گئے، ٹیلی ویژن کی سہولت بھی واپس لے لی گئی۔ پھر ہم اور بھی کافی سخت باتیں سن رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل جب اپنے بیانات دیے، جرنلسٹوں سے ہی بات کی، تو کل انہوں نے آرمی چیف کو ایک بار پھر جنرل ڈائر کے خطاب سے مخاطب کر دیا، آج جنرل یحییٰ 2 کہہ دیا ہے۔ اگرچہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بشریٰ بی بی نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اپنی ویڈیو سٹیٹمنٹ، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ 3 پارٹیز بن گئی ہیں اس کانفلکٹ کی آج کے حالات میں، اسٹیبلشمنٹ ہے، گورنمنٹ ہے، چاہے آپ نام کی کہیں جیسی بھی کہیں، لیکن گورنمنٹ بہرحال گورنمنٹ ہے، تیسرا عمران خان ہے۔ لیکن بڑا انٹرسٹنگ، پہلے دیکھیے کہ بشریٰ بی بی نے کچھ دن پہلے کیا سٹیٹمنٹ دیا۔ اداروں سے میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ خان بدلہ لیں گے کسی سے۔ شاید آپ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچتا۔ خان نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے کسی سے بدلہ لینے کا مطلب ہے اللہ کی ناراضگی، اور انہوں نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے معافی کا دروازہ کھولتے ہیں، نہ کہ ظلم کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تو جو بھی یہ آ کے پیغام باہر دے رہا ہے کہ خان تو غصے میں ہے، خان آئے گا اور خان بدلہ لے گا، آج پورے عوام کے سامنے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا، کیونکہ بدلہ لینا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی انسان کو خاص طور پہ طاقت میں آ کے بالکل بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے شو میں تھے، ان سے میں نے ایک سینسٹیو سوال کیا، تو اس پہ بھی جواب سن لیں آپ۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ایک بات کی، آپ نے کہا جب بشریٰ بی بی نے بات کی اس کا جواب ادارے دیں۔ آئین کے تحت تو ادارے آپ کے ماتحت ہیں، آپ جواب آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ماتحت ہیں یا آپ اداروں کے ماتحت ہیں۔ بھائی یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، جس بات کے متعلق کوئی جو ہے وہ ابہام نہ ہو تو اس کو کیا اس کی وضاحت کرنی۔ چلیے آپ کا جواب بڑا کون کس کے متحد ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ طاقت کا منبع کون ہے، کہاں ہے۔ تو اب یہ عدالتیں، یہ سارے، یہاں تو فیصلے نہیں ہونے پاکستان کے مستقبل کے۔ کلیئرلی اسلام آباد پنڈی کے درمیان میں فیصلے ہونے ہیں اور خان صاحب کے درمیان میں فیصلے ہونے ہیں، لیکن جو ایک گرہ پڑ گئی ہے یہ آگے کہاں جائے گا۔ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، آج مریم نواز صاحبہ لاہور میں بول رہی تھی ایک تقریر میں، اور وہ پنجاب صاف جو انہوں نے ایک مہم چلائی ہے، اس میں انہوں نے کچرا اٹھانے کی بات کرتے کہا کہ یہ بھی کوڑا کچرا ہی ہیں اور ان کو بھی فارغ کیا جائے، اور پھر پی ٹی آئی پہ اس قسم کی زبان بھی استعمال ہوئی۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، وہ 278 لاشوں سے اب 12 لاشوں پہ آ گئی ہے۔ گورنمنٹ ایک لاش مارنے میں بھی تیار نہیں ہے، بلکہ آج بڑا مجھے عجیب سا لگا کہ جب طارق صاحب کی ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی، تو آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ کنٹینرز کے اوپر سے رینجرز نے ایک بندے کو نیچے پھینکا، اور پی ٹی آئی نے کلیم کیا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مذکورہ شخص منڈی بہاؤالدین کا رہائشی اور زندہ ہے، مگر اس کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ کنٹینر پہ نماز پڑھنے والے کو گرا دیا۔ کنٹینر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، نماز پڑھنے کے لیے اسلام آباد میں بہت مساجد ہیں۔ اتنا کیلس رویہ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ وزیر صاحب یہ کہیں گے کہ ہاں ہم وہ بھی انکوائری کر رہے ہیں کہ ایک بندے کو پھینکا ہی کیوں اس طرح اوپر سے 2 کنٹینرز کے اوپر سے، وہ اس پہ بھی طنز کر رہے ہیں، خود بھی نمازی آدمی ہیں۔ سو ایک کیلسنس آ گئی ہوئی ہے، بالکل ڈویژنز ہو گئی ہوئی ہیں، اور جب پی ٹی آئی میں آئے تو فردر ڈویژنز ہیں۔ اب لگ رہا ہے کہ 3 گروپ بن گئے ہیں، ایک بشریٰ بی بی گروپ ہے، ایک امین گنڈا پور گروپ ہے، اور ایک پنجاب سے حماد رضا صاحب کا گروپ ہے۔ آج گارڈین کے اندر ایک سٹوری ہے جس کے اندر بشریٰ بی بی کے قریبی جو ان کی سپوکس پرسن بھی ہیں مشال یوسف زئی، وہ کہتی ہیں کہ جی خان صاحب بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں جیل کے اندر کہ ان کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ گراس روٹ لیول پر نہیں جا رہی، اور وہ بلکہ بلاک ہو رہی ہیں یا مینیپولیٹ ہو رہی ہیں سینئر لیڈرشپ ان دا پارٹی سے۔ اب یہ مشال یوسف زئی وہی ہیں جو 3 دن پہلے تک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو کے پی چیف منسٹر بھی تھیں، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، لیکن یہ بشریٰ بی بی کی ابھی بھی اسپوکس پرسن ہے،
اور اسی میں مریم ریاض بھٹو جو بشرا بی بی کی ہمشیرہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کے جو ایکشن ہیں کہ کلوز ایڈ بڑے سسپیشیس ہیں، جو خان صاحب کے قریب ترین جو کلوز ایڈز وغیرہ ہیں ان کے سینئر لیڈرشپ یعنی کہ، اور وہ بوتھ سائڈز پہ کھیل رہے ہیں. تو یہ 3 گروپس اب یہ بھی بن گئے ہیں. کہاں جائے گی بات آگے؟ ہم کیسے مسئلے ختم ہوں گے؟ اور بلکہ سن لیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے، علیمہ بی بی کی بھی بات سن لیجئے آپ. جی چلیں وہ بھی سناتے ہیں. میں اپنے گیسٹ کا انٹروڈکشن کر دوں. ہمیں جوائن کیا ہوا اسٹوڈیو میں فیصل وابڈا صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے،